حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھا جائے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فی صلاتہ جالسا کتب لہ 50 حسنۃ ومحیت لہ 50 سیئۃ ورفعت لہ 50 درجۃ۔ فرمایا جو آدمی قرآن مجید نماز میں پڑھتا ہے بیٹھ کے، ہر حرف پر اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 50 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 50 درجات بلند ہوتے ہیں۔ من قرأ حرفا فی صلاتہ قائما کتب لہ 100 حسنۃ ومحیت لہ 100 سیئۃ ورفعت لہ 100 درجۃ۔ اگر کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور رمضان میں پھر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ 7000 اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں چلا جاتا ہے ہر حرف پر اجر۔ تو جس طرح اس کی قیمت زیادہ ہے اسی طرح اس کے آداب بھی زیادہ ہیں مسجد نماز کے اندر۔ مفسرین نے لکھا ہے، محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرتے تھے اس طرح کہ آپ جیسے اللہ اکبر آپ نے فرمائی، پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہے، آپ سبحانک اللہ پڑھتے تو پچھلے بھی سبحانک اللہ، آپ اعوذ باللہ پڑھتے تو پیچھے بھی، اور اسی طرح آپ نے بسم اللہ پڑھی تو پچھلے بھی بسم اللہ پڑھنے لگے۔ جو قرات آپ کرتے گئے تو پچھلے بھی وہی قرات کرتے گئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ، تابعین، ائمہ، فقہا سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں قرآن مجید کے بارے میں اتری ہے کہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے متعین کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، کہ امام اس لیے متعین ہے کہ اس کی اقتداء کرو، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نماز کے اندر تلاوت کرنا امام کے پیچھے، یہ یاد رکھیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نمازی آدمی کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، نہ اس کے آگے امام ہے نہ وہ خود امام ہے، اور دوسرا کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جس کو مقتدی کہتے ہیں، تیسرا خود امامت کرا رہا ہے جس کو امام کہتے ہیں۔ تو 3 درجے ہوئے، منفرد، مقتدی اور امام۔ ہر ایک کی حیثیت احکام قرات میں مختلف ہیں۔ جو منفرد ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے، ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، 7 سورت ملائے، اور اس کے بعد پھر رکوع ہے، سجدہ ہے، باقی ترتیب ساری اس کے مطابق۔ اس کے لیے یہ حکم ہے جب رکوع میں جائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، جب رکوع سے کھڑا ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے۔ اور جو مقتدی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو اس وقت خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اس حکم میں دونوں کو مشترک کر دیا۔ وَإِذَا قَرَأَ، جب وہ قرآن مجید پڑھے تو
फ़अंसितू, तुम खामोश रहो। अब ये हुक्म इमाम का है, मुक्तदी का नहीं है। यहाँ मुक्तदी और इमाम में फ़र्क आ गया। इमाम के ज़िम्मे है क़िराअत करे, मुक्तदी के ज़िम्मे है खामोश रहे। और जब इमाम कहे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो फिर इमाम भी कहता है आमीन, मुक्तदी भी कहे आमीन, और आगे फिर क़िराअत शुरू करता है इमाम दूसरी सूरत की, तो मुक्तदी खामोश रहे। जब रुकू में जाते हैं इमाम अल्लाहु अकबर कहता है, ये भी अल्लाहु अकबर कहे। रुकू से खड़े होते हैं इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहे। इमाम रब्बना लकल हम्द नहीं कहेगा, मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेगा। हर एक का हुक्म अलग अलग है। बाकी इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने का क्या हुक्म है, ये बात बुनियादी तौर पर जहन में रखनी चाहिए कि जो उसूली मसाइल हैं उसमें पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। फजर की 2 रकातें हैं तमाम आइम्मा के यहाँ, ज़ोहर की 4 रकातें हैं तमाम आइम्मा के यहाँ, असर की 4 रकातें हैं, मगरिब की 3 रकातें हैं, इशा की 4 रकातें, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। ये फ़राइज़ हैं, ये बुनियाद हैं। इख्तिलाफ फ़ुरूआत में होता है, और ये जो इख्तिलाफ होता है खुसूसन नमाज के हवाले से, ये औला और गैर औला के बारे में है। बेहतर इनमें से कौन सा है? सब अइम्मा के यहाँ अगर दूसरा रुख इख्तियार किया जाए नमाज हो जाती है, लेकिन एक उनके यहाँ किसी के यहाँ एक सूरत ज़्यादा अफजल है, किसी के यहाँ दूसरी सूरत ज़्यादा अफजल है। अब इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, इनके यहाँ जब इमाम सूरत फातिहा पढ़े तो मुक्तदी को भी सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। उनके यहाँ भी एक दलील है, वो ये है कि ला सलात इल्ला बिक़िराअति फातिहतिल किताब, कि जब नमाज नहीं होती फातिहा सूरत फातिहा के बगैर। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह, इनके यहाँ इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ना ठीक नहीं है। इनके यहाँ भी दलील है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामि लहु क़िराअतुन, जिसका इमाम है तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। वो हजरात कहते हैं, अच्छा इसमें सहाबा इकराम की राय भी मुख्तलिफ है। अब उसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। इमाम हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और भी बहुत सारे सहाबा हैं जो ये कहते हैं कि इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी चाहिए, सूरत फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। इमाम की सूरत फातिहा मुक्तदी की सूरत फातिहा है। तो बहरहाल क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दलाइल और इसी तरह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे सहाबा के दलाइल हमारे यहाँ वो राजे हैं, इस वजह से हम इसकी तावील ये करते हैं, तरतीब ये बताते हैं कि हर एक का हुक्म अलग अलग है। अब हदीस में है कि ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि उस आदमी की नमाज नहीं है जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता। इसी तरह दूसरी रिवायत है, मल्लम यक़रा बिफातिहतिल किताब फहिया खिदाजुन, कि जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता तो ये नक्स पड़ जाता है। हम कहते हैं कि हम इनको तस्लीम करते हैं, इन पर अमल करते हैं। इसकी तत्बीक दूसरी रिवायत में मौजूद है जिसमें तरतीब बताई गई कि जब इमाम क़िराअत करे, इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो। यहाँ तक़सीम किया गया। यहाँ जब कहा गया कि सूरत फातिहा पढ़ते हुए इमाम सूरत फातिहा पढ़े तुम खामोश रहो, जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो। इस पर जो इश्काल होता है कि फिर मुक्तदी की सूरत फातिहा तो ना हुई, और उधर हदीस में है कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो दूसरी हदीस है, मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामि लहु क़िराअतुन, कि जिसका इमाम मौजूद है, इमाम के पीछे है, तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। तो जब इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है तो मुक्तदी की भी सूरत फातिहा हो गई, इसकी नमाज सूरत फातिहा के बगैर नहीं हुई। हाँ, अगर मुक्तदी भूल जाए सूरत फातिहा, इमाम भूल जाए, मुनफरिद भूल जाए, तो इसकी नमाज में नक्स है, इसकी नमाज नहीं हुई, ये वाजिब का दर्जा रखती है ये सूरत फातिहा। अब इसके लिए है कि सजदा साहव करे, अगर सजदा साहव करेगा तो नमाज होगी, वरना नमाज नहीं होगी, इसलिए कि सूरत फातिहा छोड़ दी है।
ہر ایک کا حکم الگ الگ اپنی اپنی جگہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں قرات شروع کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے بلند آواز سے قرات کرتے پھر تو خاموشی سے سنتے تھے۔ ظہر اور عصر میں کیونکہ امام کی آواز نہیں آتی تو وہ اپنی قرات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر فرمایا، اس وقت یہ بات فرمائی کہ آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا، ایک صحابی پڑھنے لگے تو دوسرے صحابی نے اس کو روکا۔ روایت میں ہے جیسے روکا نماز کے بعد وہ جھگڑنے لگا کہ آپ مجھے سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ یہ آواز اونچی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ دونوں نے اپنی بات پیش کی کہ یہ آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی اس لیے میں قرات کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام موجود ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے، مفسرین نے لکھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یعنی جب بالاجماع یہ نماز کے حوالے سے نازل ہوئی تو اب اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید فصیح بلیغ کتاب ہے۔ قرآن مجید جب ایک کام کے لیے ایک لفظ بولتا ہے تو اس کے لیے پھر دوبارہ دوسرا لفظ نہیں بولتا۔ اگر دوسرا لفظ آیا ہے تو وہ کسی اور معنی کے لیے ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت بلاغت ہے۔ یہاں قرآن مجید میں نے دو لفظ بولے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو۔ جو کان لگا کر سنتا ہے وہ بولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے الگ فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، تو دوبارہ کیوں کہا گیا؟ معنی تو اس سے ثابت ہو گیا، جو غور سے سن رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خاموش رہو، پھر خاموشی کا کیوں حکم ہے؟ تو اس کا مصداق الگ الگ ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ ان نمازوں کے لیے ہے جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تمہارے کان میں آواز آ رہی ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم غور سے سنو۔ اور جن نمازوں میں آواز نہیں آ رہی وہاں کیونکہ اسماع ہے نہیں، غور سے سننا کیا، آواز جو نہیں آ رہی، تو پھر حکم ہے وَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ ہر ایک کا الگ الگ جگہ پر حکم ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو نماز کے اندر کے قرآن مجید کے آداب پوری توجہ کے ساتھ امام کی قرات کی طرف، یا اگر آواز نہیں آ رہی تب بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو امام کی قرات کیونکہ مقتدی کی قرات ہے تو آداب میں سے ہے کہ مقتدی خاموشی سے سنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا، جب قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔